آپ کو وہی لالچ دے رہا ہوں کہ جو پورے انبیاء حق کی بات کرتے ہوئے وہ ایک دعوت دیتے تھے کہ جو آخرت میں جنت ملے گی نا، اس سے پہلے جو عزت ملے گی وہ جنت میں بھی آپ کو اس کا مزہ آئے گا کہ کاش وہ وقت دوبارہ آئے جب اللہ عز و جل دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ دے رہے ہوں اور اللہ کے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ مل رہی ہو، وہ عزت جنت میں بھی آپ کو یاد آئے گی کہ ہمیں وہ دوبارہ یا اللہ وہ دوبارہ وہ وقت آ جائے جو پوری انسانیت کے سامنے وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہمیں دے کہ تمہیں میں عزت بخشتا ہوں، پوری دنیا ایک طرف اور تم کچھ لوگ ایک طرف کہ جو اس وقت اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو جس وقت سارے یہ بے ہوش مسلمان اپنی اپنی فیملی بچانے کے لیے پوری پوری امت قربان کرنے کے لیے تیار تھے، گوروں کو کالوں کو جس کو طاقت ملتی اس کو سجدہ کر دیتے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، کانشیس مسلمان کے مائل سٹونز بڑے ہیں مگر آسان ہے سمجھ۔ بس مکہ کے دور میں جائیں، دیکھیں جو حالات تھے، جو نفسیات چاہیے تھی، مدینہ کے دور میں اس وقت جائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے گئے ہوئے تھے، وہ والے جو نفسیاتی تقاضے تھے انسان کے ذہن کے اوپر، وہ تقاضے اس وقت کے مائل سٹون۔ It is that simple, very hard to do, no doubt، مگر اسلام آسان تو کبھی بھی نہیں تھا، اسلام اللہ کی راہ پہ چلنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا۔ تو مشکل تو مگر سمجھنا مشکل نہیں ہے، کرنا مشکل۔ سمجھنا بہت آسان ہے، پتہ سب کو ہے جو میں بول رہا ہوں، ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں ایسے نہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کیا، کیونکہ ہر بندہ وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہے اس دھوکے میں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کی پی ایچ ڈی بچپن سے ہی ہو جائے، کیونکہ فطرہ کی آواز کو جھٹلا جھٹلا کے ہم یہ ڈگریاں لیتے ہیں۔ فطرہ کی آواز تو اندر سے آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ اصل میں کچھ اور ہے، یہ انکلز تایا چاچا پھوپھیاں خالہ ماموں امی ابو کہہ کچھ اور رہے، اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ نہیں حق تو حق ہی ہوتا ہے۔ جو سپیریئر سائیکالوجی ہے اس میں اصل میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ سائیکالوجی میں صبر کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو، سپیریئر میں خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو دیسی ورژن ہے نا صبر کا، یہ ایک ایسا بہانہ ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ قرآن کے فلسفے کے، اسلام کے فلسفے کے خلاف۔ اپنے نااہلی پہ ہم صبر کرتے ہیں، اپنی کمزوری پہ ہم صبر کرتے ہیں، اپنی لاچاری پہ جس کے قصوروار ہم خود ہوتے ہیں ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر تب تک آپ اسلام کی روح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، جب تک آپ کو طاقت میں آنے کا مطلب نہیں پتا ہوگا، جب تک آپ حق بات کے اوپر پوری طریقے سے اپنے آپ کو اکوپ نہیں کرتے، جب تک آپ تک دو طاقت میں آنے کی نہیں کر رہے ہوتے، جب تک اللہ کی راہ میں آنے کے راستے کے اوپر پوری طریقے سے آپ عمل پیرا نہیں ہوتے، تب تک آپ صبر کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ صبر کی کوالیفیکیشن ہے، میں ابھی کہوں کہ جی وہ پاکستان آرمی یا نواز شریف سرداری وغیرہ ظلم کر رہے ہیں میں صبر کروں گا، اس کے علاوہ میں کر کیا رہا ہوں؟ یہ صبر کے علاوہ کوئی آپشن چھوڑی ہے میں نے اپنے اوپر؟ یہ بہانے ہیں ہمارے۔ مظلوم کو ظلم سہنے کے اوپر تب تک صبر کی اجازت نہیں جب تک کہ اس نے پوری طریقے سے اسلام کا حق ادا نہیں کیا ہو۔ یہ بزدلوں نے اپنا بہانہ، اپنی جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، اور بزدلی کا کوئی جگہ نہیں ہے اسلام۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت نہیں دی، ریسورسز نہیں دیے، کوئی وجہ بنی جو آپ کوششیں کرتے رہے، ایک الگ بات، آپ نے کوشش ہی کوئی نہیں کی اور صبر کرنے کے بہانے کرتے رہے، یہ سپیریئر سائیکالوجی نہیں ہے۔ یہ انفیریئر سائیکالوجی کا سب سے زبردست بہانہ ہے کہ میں چھپا رہا، پٹائی کرواتا رہا اپنی، اور کہتا رہا کہ میں صبر کرتا رہا۔ ایسے صبر کا کوئی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ صبر صرف اس مومن کا وصف ہے، اس مومنہ کا وصف ہے جو حق کے اوپر پوری طریقے سے اکوپ تھا، اپنے اوپر اس نے پورا اپنے آپ کو مسلح کیا ہوا تھا، اپنے تمام اوصاف کے ساتھ طاقت میں تھا، طاقت میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے تدبر کو، تفکر کو پوری طریقے سے اس نے استعمال کر کے اسٹریٹجی پوری لاک کی ہوئی تھی، اس کی اپنے آپ کو اکوپ کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، اس کے اوپر اور بڑے ٹیسٹ آئے، اس راستے میں جو ٹیسٹ آئے، اس راستے کے ٹیسٹ کے اوپر وہ جہاں پہ جو لاچاری اس کو تاب آئی، جہاں پہ اس کو اپنی بے بسی تب نظر آئی،
جب اس کو اللہ کی طاقت یا اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ کی قدر جو بھی اس کی آزمائش اس وقت آئی تب وہ صبر کرتا ہے. بغیر حق کی راہ میں کوئی صبر نہیں. وتواصوا بالحق پہلے ہے، وتواصوا بالصبر بعد میں، یاد رکھیے. پہلے آپ حق بات کے اوپر آئیں، حق کام کے اوپر آئیں. جو اصلی حق کا کام ہے وہ اسلام کا کام ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے، اس کے لیے ایک ایک چیز، جیسے ہم پیسے بنانے کے لیے ہر کام پورا کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، جگہ چھوڑتے ہیں، کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، نوکری چھوڑتے ہیں کسی اور جگہ، بزنس کر کے کوئی اور بزنس شروع کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. اسلام کے لیے ہم صرف صبر کرتے ہیں. یہ کون سا بہانہ ہے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے. اللہ کو تو دھوکا نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. تو جب آپ پوری طریقے سے طاقت میں آنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دے یا نہ دے، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور طاقت میں آنے کے بعد بھی آپ کو اللہ کی قدر کی زیادہ بڑی طاقت آپ پہ حاوی ہو رہی، تو آپ صبر کریں گے. اگر طاقت آنے کے بغیر بھی آپ کوشش پوری کر رہے تھے مگر آپ نہیں آ سکے تو آپ صبر کریں گے. مگر آپ کوششیں پوری ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے میں صبر کروں گا، تو یہ دھوکا ہے. تو مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی لاچاری اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے. ہم تو ہر بندے کے سامنے اپنی لاچاری رکھ کے بیٹھ گئے. تو ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. ہم نے بہانہ رکھا ہوا ہے. تو بزدلی کا بہانہ جو ہے نا وہ والا صبر نہیں ہے. اسلام میں صبر میں پورا زور لگانا. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پوری قوت اکٹھی کریں گے. پھر دیکھیں گے ہوتی ہے ہو جائے. اس کے باوجود بھی اللہ کی قوت زیادہ ہی رہے گی، اللہ کی آزمائشوں کی قوت زیادہ رہے گی، اس پہ صبر کریں گے. It is that simple. السلام علیکم. جس میں سلمان خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ایک میکانزم گرینڈ الگوریتھم بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پہ جو پرائورٹائز چیز کی ہوئی ہے دیٹ از ہیومن. کیونکہ ہیومن کے اندر جو انٹلیکٹ ہے، جو سینس آف گڈ اینڈ بیڈ ہوتی ہے، اس کی بیسس پہ انہوں نے جو بھی اپنے سرکمسٹانسز اچیو کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ڈیفیکلٹیز کو، پرابلمس کو، شارٹس کمنگ کو انہوں نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ایک میکانزم رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کی جا سکے. قرآن مجید کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح کی گائیڈنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، ایسا راستہ پرووائڈ کر دیتے ہیں جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا ہے. جو اگر آپ اس کو ایک سائنٹیفکلی لینس سے دیکھیں یا پھر وہ کہہ سے کہ ایک اسباب کے ذریعے دیکھیں تو وہ اچیو نہیں ہو سکتا ہے. مگر جو متوکلین ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ ٹرم مینیفیسٹ کروانا ہمارے یوتھ کے اندر اسپیسیفکلی بہت زیادہ ایک بیسک فیکٹر ہے کہ ایک مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے احکامات کو، قرآن مجید کی جتنے بھی مینیفیسٹوز دیے گئے ہیں ان کو پوری آل اوور دا ورلڈ امپلیمنٹ کروانے کے لیے اپنی پوری ایفٹ پٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک ریگولر بندے کی بات کی جائے تو وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن سے نکل کے نہیں آتا ہے. اس کا نہ تو اللہ کے اوپر وہ بلیو ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا وہ سینس آف کریشن جو سی ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اس کا جو مایوپک سا ویژن ہوتا ہے وہ اسی کو ہی آگے پرپس آف لائف لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور یہی تو ایک مسلمان کا بیسک آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ اس نے ایک پوری کمیونٹی بلڈ کرنی ہوتی ہے، اس نے پورے کلسٹر کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک مسلمان کبھی انڈیویجولی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کو بیک ہینڈ پہ لازمی کوئی نہ کوئی ایسا گروپ چاہیے ہوگا، لازمی کوئی نہ کوئی ایسی کمیونٹیز چاہیے ہوں گی جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوں گی. اور سب سے بڑی سپورٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کے پاس ایسے بندے بھیج دیتے ہیں، ایسے ویز پرووائڈ کر دیتے ہیں جس کی سے